آدم کہ غوث آدم جو کہہ دے رب ویسا کر دے، لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں بوڑھے کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دے، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور رو رہے کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو پتہ تو کروں کون گنہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث آدم جلالی ہے۔ ایک طرف حالات کی ساری کر کر جاری نیند رکھا کی تو دے فجر وہی گناہگار کا آوڑ سب کو نینے ہوتے، جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت، کتابیں لکھی، دین پر آیا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے میں آنے ہو گئے دکان چمکنے لگی، فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث آدم سے کسی نے کہا کہ حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھوڑے، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ اذا جمعہ تو مبارک، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11 اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور دن بنائیں، کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین نکلے۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ میں اول کرانا والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوگا آج کے رسول، تو یہ بار ہے حضور غوث اعظم ہر روز محفل ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا، اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنن نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا، انہیں طریقہ پتا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے، وہ بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو، اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے، اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہیں، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر تمہوں نے شہد کھلائے نا، شہد کا موسم نہیں پھر تو ولی نہیں۔
اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں. کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا، تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے آگے. پیر ہو جاتے ہیں نا نرم اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسم سیب کھلائے تو بلی معلوم. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گیا، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں توڑنا چاہیے، تو سیبوں سے توڑتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھالوں گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں. انہیں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے. تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے. میٹھے دونوں تھے، تو ظالم ہے نا ظلم کرتا ہے تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا. ایک اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی مسلح کے نیچے رکھے، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے کہ حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا کہ حضور لے لے آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ. میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں. میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لیں. غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا. غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے. اور میں نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے. حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پک رہا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتے رہے، صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہے، یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاد میں لگے رہتے ہیں. کہے جس نے کہنا سانو تک تزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیک لیا سانو کی لگے کسے ہور دے نال. کہے جس نے کہنا کوئی پرواہ نہیں، بات کھڑی اور سچی ہونی چاہیے. موت کرے جس کا جو دل کرتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی کہ سیالکوٹ کے قریب بڑی سخت 2-4-5 لاکھ خان تھے، وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ اکٹھے کیے تھے. اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے. تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا. ہم عام سے سیدھا محفل بھی آ گیا. میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جاتا تے سارے دین دا کیویں چکیں گے. وہ تو چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تمہیں نویں نام سنانی. میں کہ تیری مہربانی، مینوں کو پرانی سنائی، نویں کلام میرے کو نہیں ہزم ہوتے جڑے تسی شروع کیتے ہیں ڈم ڈم. تو مسئلہ خراب ہو گیا. پیر صاحب بھی بیٹھے تھے. اب یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے. اشارہ پیر کی، حضور کی نعت، نبی پاک کی نعت اور اشارہ. بھائی جو شعر حضور کے نام کا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہوا 100 نوٹ کٹ کر کے دے رہے. میری گل نہ ہوئی تو میں نے کہا شرم کرو اللہ سے کرو. اور باہر نکلے گا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا.
گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا تو میں بندے کو کیا بھی پہنچنا ہے اس دن مجھے واپس وزیر آباد ہی آنا تھا ٹائر پنکچر ہو گیا تو مجھے کہنے لگا کسی نات خان کے ماریا تھوڑی گڈی چھڑ دے نہیں نا کسی کی گل تے انہیں دوجا بھی کر چڑھنا سی وہ مہربانی سمجھو ایک نہیں یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھایا وہ مخالفت کرتے انہوں نے بعد میں میٹنگ کی انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا اگوں نے نہیں تھا بلائی کس طرح کا آدمی تھا سب کو اس اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیبے محفل وہ بےزتی کری گیا مجمے دی تسی بول دے نہیں تسی سبحان اللہ نہیں آندے ایڈا رکھا مطلب کدے نہیں کہیں تسی بندے ہو من تسی یاد رکھو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں ٹھنڈ کا موسم کری جا وہ میرے سے نہ برداشت ہوا کبھی کبھی رگ بڑی تنگ کرتی ہے کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا تو بعد میں بول ہی پڑا میں کہ بھائی بہ جا تیری مہربانی تو پیسے لے کے مفت آئے گی سارے یہ چنگے نہیں یہ فری بیٹھے مفت بیٹھے تو پیسے لے کے مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تم نے پہلے نہیں کس بات کا لیے تو یہ مذہب کا کام ہے کیا چکر چلایا گیا کوئی طریقہ ہے یہ اس طرح دین پھیلتا ہے غوث اعظم جیلانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی یہ لوگ اگر بادشاہ کی ٹی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا حضور غوث اعظم رضی اللہ اور جو آیا چودھری صاحب عاشق کے رسول ہے اس لیے کہ 50,000 دیا میں دیا تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے کیا تماشا لا گیا غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے نہ ضرورت ہے نہ آگے اس چکر سے باہر ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نتاڑ لیتے تھے یہ لوگ ان کے اندر لالچ نہیں تھا کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی جمعہ پڑھانے آئے ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے غوث اعظم نے منبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے میرا مرید بنا دے وہ میرا رشتہ دار لگا دے فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے جمعے کے بعد میں خود بدل دوں میں بدل دوں گا جمعے کے بعد ہر مشکل دی کنجی یارو تم مردہ دے آئے میں بدل دوں گا جمعے کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا بدل دیا گورنر ہم نے گورنر یہ شان تھی غوث اعظم کہ غوث اعظم جو کہہ دے رب ویسا کر دے لیکن آج کیا تھی شیخ سعدی فرماتے ہیں بوڑھے کسی شخص بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھتے اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھا اندھا کر کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کمزور رو رہے کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو پتا تو کرو کون گنہگار ہے میں بھی اس کے لیے دعا کرتا وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے ایک طرف حالات کی ساری کر کر جاری نیند اکھاں کی توڑے فجر وہی گناہگار کا آون سب کو نیوے ہوتے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کتابیں لکھی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے میں آنے ہوگا دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمایا 3 شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے کہا حضور کون سی فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کر عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا
اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھوڑیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اذا جمعۃ مبارک، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11 بجے، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور دن میں کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین لکھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ پر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد۔ ہر مشکل دی کنجی یارو تم مرتا دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا کہ ہم نے گورنر یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے، لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بوڑھے کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دے، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھا، اندھا کر کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور رو رہے۔ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو پتا تو کروں کون گنہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالات کی ساری کر کر جاری، نیند اکھاں کی توڑے، فجر اوہی گنہگار کا آون سب کو نینے ہوندے، جن لوگ سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے میں آ رہے ہوتا ہے دکان چمکنے لگی، فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تھا حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھوڑیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اذا جمعۃ مبارک، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11 بجے، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور دن میں کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین لکھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے،
اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے. جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے. جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں اور حضور غوث اعظم کی نیاز مل کے کھائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ. آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں. لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور دن بنائیں. کوشش کریں روزانہ رات کو اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رات کو اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.